بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حقیقت کیا ہے میں خوش آمدید ناظرین۔ ریسنٹلی ابھی کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ قادیانی عبادت گاہ سے مینار ہٹائے جا رہے تھے، اور جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر قادیانی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور اسی طرح اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر قادیانی اپنی عبادت گاہوں کے اوپر مینار بنا سکتے ہیں، قانوناً ان کو اس چیز کی اجازت ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب شہزاد یونس صاحب۔ شہزاد صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا۔ شہزاد صاحب، جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قادیانی عبادت گاہ سے مینار ہٹائے جا رہے تھے، تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ جی، فرسٹ آف آل تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہ قادیانی عبادت گاہ کے اوپر اٹیک توڑ پھوڑ نہیں ہے، یہ صرف مینار ہیں جو کہ قادیانی عبادت گاہوں سے ہٹائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی، بڑے بڑے جو ہے میڈیا گروپس انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی، اس کے اندر وہ جو چیز رپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں 3 واقعات ہو گئے، 4 واقعات ہو گئے۔ آپ ان چاروں واقعات کو دیکھیں، چاروں واقعات کے اندر مینار ہی ہٹائے گئے ہیں، لوگ گئے ہیں، مینار ہٹائے ہیں اینڈ ایکٹیویٹیز کلوزڈ۔ چلے مینار ہی صحیح، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مینار جو ہے ان کو ریموو کیا جا رہا ہے، لیکن مینار ہٹانے کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان پینل کوڈ 298B کیا کہتا ہے؟ 298B کہتا ہے کہ قادیانی کمیونٹی جو ہے یہ شاعر اسلام اختیار نہیں کر سکتی، اسلام کے شاعر جو ہیں، جو سمبلز آف اسلام ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتی۔ لیکن یہ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں دوسری مائنورٹیز بھی تو رہ رہی ہیں، اور کسی بھی مائنورٹی کو ایسا کیٹیگوریکلی پابند نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو یا مسجد کی طرز پہ نہیں بنا سکتے یا شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر آخر قادیانیوں کو ہی پابند کیوں کیا گیا اس قانون میں؟ اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ ہر مائنورٹی جو ہے نا وہ اپنی پہچان خود بتاتی ہے۔ صحیح۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، سب سے زیادہ ہندو رہتے ہیں پاکستان کے اندر، مائنورٹی کے اندر۔ بالکل۔ ہندو کہتے ہیں کہ جی ہم ہندو ہیں، اوپنلی وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، اپنے نام ہندوؤں والے رکھتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ اس سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ کہے گا میں مسیح ہوں، میں عیسائی یعنی ہوں۔ ہمیں کہیں کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ مسلمان اور عیسائی میں یا مسلمان اور ہندو میں۔ قادیانیت میں کیا ہے؟ قادیانی، آپ کسی قادیانی سے پوچھیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، یا میں احمدی مسلم ہوں، میں احمدی مسلم ہوں۔ اگر زیادہ آپ کو رہ دیں گے تو وہ کہے گا میں احمدی مسلم ہوں۔ بیسیکلی قادیانیت کی بنیاد ہی یہ دھوکہ ہے جو کہ وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم اصلی مسلمان ہیں اور تم کافر ہو۔ یعنی کفریہ عقائد اپنے ہونے کے باوجود وہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ صرف کفریہ عقائد نہیں، گستاخانہ عقائد بھی ہیں ان کے، اور بالکل اسلام کے منافی عقائد ہیں ان کے، اور پھر بھی وہ اس پر بضد ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بلڈنگز بھی بنائیں گے، ہم ان کے مینار بھی بنائیں گے، اس کو مسجد بھی کہیں گے، اندر جو ایکٹیویٹیز جس کو عبادت کہتے ہیں اس کو ہم نماز بھی کہیں گے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کہیں گے، اور مسلمان اس کو تسلیم کریں۔ اچھا شہزاد صاحب، یہ بتائیے کہ کیا مینار جو ہیں وہ صرف مسجد ہی کے ہوتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بلڈنگز جو ہیں ان کے بھی تو مینار ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں۔ مینار کیا ہے؟ مینار ایک آرکیٹیکچرل آرٹیفیکٹ ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ برصغیر کے اندر خوبصورتی کے لیے اور بہت ساری ریزنز کی وجہ سے یہ عمارتوں میں بنائے جاتے تھے، ابھی بھی بنائے جاتے ہیں، مساجد کے اندر زیادہ بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ مسجد کی ایک پہچان اس وقت بنائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر لمبا مینار، اونچا مینار بنایا جاتا ہے تاکہ مسجد کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو، دور سے لوگ پہچان سکیں، اور اس کے اوپر اسپیکر وغیرہ لگا کے تاکہ اذان کی آواز بھی دور تک جاتی ہے۔ اس طرح مختلف مقاصد کے لیے جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ مینار بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ کس کس عمارت کے ساتھ مینار بنایا جا سکتا ہے، کس کس عمارت کے ساتھ مینار نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک ہے مینار اور دوسرا ہے مسجد کا مینار۔ صحیح۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہمارا یہ جو پرابلم ہے یہ سالو ہو جائے گا۔ اب قادیانی کیا کریں گے کہ ایک بلڈنگ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مینار بھی بنائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس کو مسجد بھی کہو،
ٹھیک ہے. تو وہ ایک کنفیوژن ہے. جب وہ مسلمان ہی نہیں تو مسجد کہاں سے؟ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اٹس ویری ڈینجرس. اس کے اوپر 1991 میں ایک کیس ہوا تھا اور جج صاحب کے ریمارکس بھی بڑے سخت ریمارکس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر قادیانیوں کو کھلی عبادت کی اور ہر طرح جو وہ چاہتے ہیں اس کی گنجائش دے دی جائے, اس کو اجازت دے دی جائے, تو ہم امت میں سے ایک اور رشدی پیدا کریں. رشدی مین سلمان رشدی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لاہور کا ایک ایریا ہے, ایک وہاں پر 3-4 بلڈنگز اکٹھی ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے مشہور بادشاہی مسجد وہاں پر ہے, اس کے ساتھ شاہی قلعہ ہے, اس کے ساتھ مینار پاکستان بھی ہے. پھر وہاں پر ایک گردوارہ بھی بنا ہوا ہے. مسجد اور اس کے درمیان میں ایک گردوارہ بنا ہوا ہے. اگر دیکھا جائے چاروں پہ مینار ہے. مینار پاکستان تو اٹ سیلف ایک مینار ہے نا, اس کو تو چلو ہم الگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مسجد کا مینار ہے, شاہی قلعے کے بھی مینار ہیں, اور گردوارے کے بھی مینار ہیں. وہ کیوں نہیں ہٹائے گئے؟ سوال یہ پیدا, جو آپ نے اس کو کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ اس کو ہٹایا جائے. کیوں نہیں مطالبہ کیا گیا؟ کیوں گردوارے کیسے کی یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسجد ہے؟ دیکھیے آپ MTA کھولیں, ٹھیک ہے جی, وہاں پر ان کے پروگرامز آ رہے ہیں, جمعے کا اس کا خطبہ بھی آ رہا ہے مرزا مسرور کا, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر مسجد کا افتتاح کیا گیا. اوپنلی کہہ رہے ہیں مسجد ہے. اس کی ان کو اجازت نہیں ہے. دھوکہ دینا اٹس ناٹ اے بیسک ہیومن رائٹ. بالکل صحیح. میرے استاد صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی آدمی کہے کہ جی میں غریب ہوں, میری بہنیں جوان ہیں, تو مجھے جیبیں کاٹنے کی اجازت دے دی جائے, مجھے دھوکہ دینے کی اجازت دے دی جائے, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کی اجازت دے دی جائے, فراڈ کرنے کی اجازت دے دی جائے, تو کیا آپ دے دیں گے؟ کیا یہ ہیومن رائٹ ہے؟ تو قادیانی جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں صرف دھوکے کے لیے کر رہے ہیں, اور اس دھوکے سے روکنے کے لیے یہ قانون بنا ہے. اچھا, کہا جاتا ہے بعض دفعہ قادیانیوں کی طرف سے یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ بعض جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر جو مینار نظر آ رہے ہیں, تو یہ جو 298C اور 298B جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, یہ ان قوانین کے بننے سے پہلے, یعنی اس آرڈیننس کے جاری ہونے سے پہلے کہ وہ مینار ہیں, تو لہٰذا یہ قانون اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اس لیے وہ آپ نہیں ہٹا سکتے. قانون ہوتا ہے. صحیح. جب قانون آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی وائلیشن کہاں کہاں پر ہو رہی ہے, چاہے پہلے سے کیوں نہ ہو رہی ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, اسلحہ رکھنا, اس کے لیے آپ کو ایک لائسنس لینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ لائسنس کے قانون سے پہلے کا میں نے اسلحہ خریدا ہوا, میرے پاس گن ہے, صحیح ہے, میں کہتا ہوں جی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ لائسنس کا قانون بعد میں بنا ہے, اور میں اس گن کو یوز بھی کر سکتا ہوں. صحیح ہے. کل کو وہ جو ہے ٹریس بھی نہیں ہو سکتی. تو ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کو کنفیوژن سے ہٹانا ہے نا. اب یہ تو نہیں پتا چلے گا, مسلمان جا کے پہلے آرکیولوجی تو نہیں کرے گا کہ یہ آرکیولوجسٹ سے تو نہیں نہ پوچھے گا کہ یہ 84 سے پہلے کی بنی ہوئی ہے مسجد. 84 کے اندر یہ قانون آیا تھا 26 اپریل کو, کہ یہ 84 سے پہلے کی بنی ہوئی ہے عبادت گاہ یا اس کے بعد میں بنی ہے. بعد میں بنی ہے تو جی اس کی لک اینڈ فیل چینج کر دی جائے تاکہ کنفیوژن نہ ہو, دھوکہ نہ ہو. اگر پہلے کیا تو اجازت ہے. مطلب اس قانون کی بیسک ریزن جو ہے وہ مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا ہے, کنفیوژن سے بچانا ہے. تو وہ چاہے وہ 84 سے پہلے کی عبادت گاہیں ہوں قادیانیوں کی, 84 کی, معاملہ تو وہی رہتا ہے کہ اگر اس کو نہیں ہٹایا جاتا تو مسلمان کنفیوز ہوگا, تو لہٰذا وہاں بھی امپلیمنٹ ہوگا اور جو بعد میں بنی ہے ان پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ معاملہ صرف میناروں کی حد تک ہی نہیں ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی عبادت گاہوں سے کلمہ جو ہے وہ اس کو یعنی ہٹایا جا رہا ہے. دیگر جو شاعر اسلامی ہیں جیسے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کہ جس سے یہ لک آتی ہو, کہ فیل آتی ہو کہ یہ مسجد ہے, تو وہ بھی وہاں سے ہٹائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صرف عبادت گاہوں سے نہیں, ان کی رہائش گاہوں سے بھی, جی, ان کے قبرستانوں سے بھی. اور اس کو ہٹائے جانے کا لفظ اس کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. اس کے لیے اپروپریٹ یہ ہے محفوظ کرنا. جو مقدس عبارات ہوتی ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. دیکھیں, اگر کوئی صحیح چیز کسی غلط جگہ پر لگی ہوگی نا تو اس کو ہٹانا ضروری ہے. کوئی بندہ کلمہ لکھے اور نعوذ باللہ اسے ٹوائلٹ کے اندر لگا دے, اور بعد میں جب اس کو کسی بھی طریقے سے ہٹایا جائے, ٹھیک ہے, چاہے اس کو خورش کی کیوں نہ ہٹائے, چاہے خورش سے کیوں نہ ہٹایا جائے, تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بے ادبی ہو رہی کلمے کی بے ادبی تو تب ہوئی جب اس نے وہاں پر لگایا. ٹھیک ہے نا. کسی چرچ کے اوپر آپ کلمہ لکھ دیں, ٹھیک ہے جی, اور جو ہے اس آپ بعد میں آپ کہیں کہ جی یہ یہاں سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے. جب چرچ سے کلمہ ہٹایا جا رہا ہے, مندر سے ہٹایا جائے گا, تو قادیانی عبادت گاہ سے بھی ہٹایا. حالانکہ میرا خیال ہے چرچ یا مندر
سر پر کلمہ بالفرض کو لگا بھی دے تو وہاں پر کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ اس سے یہ مسجد وہ ظاہر ہونا شروع ہوگی، کیونکہ وہ نہ خود کلیم کرتے ہیں اور ان کی باقی چیزیں اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوگا. جبکہ قادیانی عبادت گاہوں میں شاید معاملہ سے ڈفرینٹ ہے کہ وہاں کلمہ لگانے سے مزید زیادہ تقویت مل جاتی ہے کہ یہ عبادت گاہ مسجد کی طرز پر جاری ہے. صرف اس کو پورٹری بڑا غلط کیا جاتا ہے. جو پروپیگنڈا میڈیا وار کے جو پروپیگنڈا ہے نا، اس کو پورٹری ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ مقدس عبارات لکھی ہوئی ہیں، آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس طرح کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں نا، یا تو اس کے اوپر پلسٹر لگا کے سیمنٹڈ کر کے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر میٹل پلیٹس لگا دی جاتی ہیں، اسٹیل کی پلیٹس لگا دی جاتی ہیں، کچھ اس طرح سے کر کے، یا اس کو کاٹ کر گرائنڈر سے کاٹ کر محفوظ کر لیا جا رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ صرف اتنے حصے کو کیوں؟ اگر یہ موب ہو، کہا جاتا ہے نا کہ یہ ایک موب آیا، ٹھیک ہے جی، اس نے آگے حملہ کیا اور نقصان پہنچایا عمارت کو، تو صرف اتنے حصے کو کیوں؟ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. صرف اتنے حصے کو کیوں؟ پھر پوری بلڈنگ کو کیوں نہیں نقصان پہنچایا؟ جو اس بلڈنگ کے اندر لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں نقصان پہنچایا؟ تو اٹس جسٹ این امپلیمنٹیشن آف اے لا کہ جو شاعر اسلامی وہاں پر لگائے جا رہے ہیں وہ غلط جگہ پر لگے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پر ہٹا لیا جائے، ان کو وہاں سے محفوظ کر لیا جائے. شہزاد صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ کون پوری کرے گا؟ یہ کس کے ذمہ ہے پوری کرنا؟ قانون سے متعلق 3 قسم کے ادارے ہوتے ہیں. ایک جو قانون بناتے ہیں جیسے کہ پارلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسرا اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کے فیصلے دیتے ہیں جو کہ عدالتیں ہیں، اور تیسرا جو آپ نے کویشچن کیا وہ ہے کہ جنہوں نے اس کو نافذ کرنا ہے، جیسے پولیس ہے، دیگر ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو ہم کہتے ہیں. اصل میں یہ کام ان کا ہے، ان دونوں کا. ٹھیک ہے، پہلے نے تو اپنا کام کر دیا کہ قانون بنا دیا، ٹھیک ہے، اب اس کے مطابق فیصلہ ہو اور اس کو نافذ کر دیا جائے. جب اس میں ڈیلے اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو یہ نوبت آتی ہے. پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وائلیشن سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے، کس کی طرف سے وائلیشن ہو رہی ہے. قادیانیوں کو چاہیے تھا کہ اپنی عبادت گاہ سے یہ مینار خود ریموو کر دیتے، ٹھیک ہے. دوسرے سٹیپ کے اوپر اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو وہ اس کی کارروائی خود کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب جسٹس اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو ایسی نوبت آتی ہے. لیکن ہم یہاں پہ یہ ریکویسٹ کریں گے، ہم عوام سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایسی کسی ایکٹیویٹیز میں شریک نہ ہوں، وہ دوبارہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، ان سے ریکویسٹ کریں اور تھرو پراپر چینل ہیں. اور یہاں پر ہم ہمارے جو لا کے ادارے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، بڑا ہمبل ریکویسٹ کریں گے کہ دے شوڈ ڈو دیئر جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے ٹائم کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کروائیں تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے. جی بالکل شہزاد صاحب، آج کی آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ بڑی پروڈکٹیو رہی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے عوام کی کافی کنفیوژن جو ہے وہ دور ہوئی ہوں گی. ناظرین، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ پروپیگنڈے کا دور ہے اور 5th جنریشن میڈیا وار چل رہی ہے. ناظرین، ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات وہ خود سے وائرل ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر کچھ خاص قسم کے لوگ ایک خاص اس سے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی ایسی ویڈیو جس سے ہمارے ادارے بدنام ہوتے ہوں، ہمارا ملک بدنام ہوتا ہو، ہمارا دین بدنام ہوتا ہو، تو اس سے محتاط رہیں. حقیقت کیا ہے آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.